وكان ذلك من كرامات سيدنا ومولانا الخليفة معدودا وإلى أمره الذي هو أمر الله مردودا. وجمع عند ذلك بحضرة مراكش حرسها الله تعالى سائر الأبناء الكرام والسادات العلام بدور الآفاق وكواكب الإشراق وأهل الاستئهال للمقامات الرفيعة وذوي الاستحقاق. فانتظم عند ذلك هذا القصيد مشيرا إلى اجتماع هذه الدراري الظاهرة والتئام خطبتها على مركز الدائرة ووصول المتقدم ذكره المشهور في جميع المعمور أمره، وهو هذا: دراري من نور الهدى تتوقد مطالعها فوق المجرات أسعد، وأنهار جود كلما أمسك الحياة يمد بها طام الغوارب مزبد، وآساد حرب غابها شجر القنا ولا لبدة إلا العجاج الملبد. ثم إنهم أدام الله سبحانه تأييدهم ووصل وصعودهم لما أرادوا من المبالغة في تعظيم المصحف المذكور واستخدام البواطن والظواهر فيما يجب له من التوقير والتعزير. شرعوا في انتخاب كسوته وأخذوا في اختيار حليته وتعنقوا في استعمال أحفظته وبالغوا في استجادة أسونته، فحشروا له الصناع المتقنين والمحرة المتفننين ممن كان بحضرتهم العليا اور سائر بلادهم القریبہ والقصیہ. دیکھیے یہاں پر اس پیراگراف میں کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ مَعْدُودًا مِنْ كَرَامَةِ سیدنا و مولانا الخلیفہ اوکے، یعنی یہ جو باتیں ہوئیں، قرآن کو قرطبہ میں لایا گیا اور وہاں پر تمام اہل ہنر کو جمع کیا گیا ہے نا، یہ سب ہمارے خلیفہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے. اوکے، وَكَانَ ذَلِكَ مَعْدُودًا مِنْ كَرَامَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْخَلِيفَةِ وَإِلَىٰ أَمْرِهِ الَّذِي هُوَ أَمْرُ اللَّهِ means this matter of it was his matter. Okay, matter of Khalifa, and actually this was matter of Allah. وَإِلَىٰ أَمْرِهِ مَرْدُودًا, and it was turned to the activity of God. Okay, means مطلب یہ ہوا کہ یہ کام جو کام بادشاہ نے کیا، خلیفہ نے کیا ہے، اصل میں وہ کام خدا کا کام تھا. یعنی اتنا بڑا کام کوئی عام آدمی کر نہیں سکتا ہے، خدا کرتا ہے یہ سب کام. یعنی اتنے لوگوں کو جمع کرنا، اتنے لوگوں سے کام نکلوانا. تو یہ خلیفہ، ہمارے خلیفہ نے ان تمام اہل ہنر کو جمع کر کے قرآن کو ایک کپڑے پر لکھوایا. تو اصل میں ان کا کام اصل میں اللہ تعالیٰ کا کام تھا. اوکے، وَإِلَىٰ أَمْرِهِ الَّذِي هُوَ أَمْرُ اللَّهِ مَرْدُودًا. مردودًا مطلب کہ ٹرنڈ ٹو، ریٹرن کیا گیا ہے، یعنی پھیر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے کام میں شامل کر دیا گیا ہے. وَإِلَىٰ أَمْرِهِ مَرْدُودًا یعنی ان کے کاموں میں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. وجمع عند ذلك بحضرة مراکش حرسها اللہ تعالی سائر الابناء الکرام والسادۃ العلام بدور الآفاق وکواکب الاشراق، کہ جب بات چلی قرآن کے نسخے تیار کرنے کی، تب اس وقت مراکش شہر میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی عزت دار شریف گھرانے کے لوگ تھے، ان کو جمع کیا گیا، اور پائے کے چوٹی کے علماء کرام، وہ سعادت العالم مطلب کہ بہت ہی اتنے بڑے رئیس، اتنے بڑے سید، یعنی علم کے معاملے میں اتنے بڑے تھے کہ ان کا ایک لوہا مانا جاتا تھا. اردو میں کہتے ہیں لوہا ماننا، اور عربی میں کہتے ہیں کہ اعلام، یعنی ایک پرچم ہے وہ. تو جب بات چلی قرآن کے نسخے تیار کرنے کی، تو اس وقت مراکش شہر میں جتنے بھی
کریم لوگ تھے، یعنی اہل علم تھے، اہل ہنر تھے، اور جتنے بھی اپنے زمانے کی چاند جیسے تھے، چاند بدور الافاق، افق کا چاند تھے، وکواکب الاشراق، اور مشرق میں اگنے طلوع ہونے والے تارے جو تارے تھے، ان سب چاندوں کو، تاروں کو، اور تمام عالم سید گھرانے کے لوگوں کو، یعنی سادات کو، اور تمام کریم ابنا کو جمع کیا گیا۔ وَأَهْلُ الْإِسْتِحَالِ لِلْمَقَامَاتِ الرَّفِيعَةِ، اور جو بلند مقامات کے بلند مقامات پر ہونے کا حق رکھتے ہیں، ان کو بھی جمع کیا گیا۔ وَذَوِي الْإِسْتِحْقَاقِ، اور جو بلند مقام کے مستحقین ہیں ان کو بھی، یعنی جس کے اندر وَأَهْلُ الْإِسْتِحَالِ لِلْمَقَامَاتِ الرَّفِيعَةِ، بلند مقام کی اہلیت رکھنے والا، اوکے۔ ایک کیا ہوتا ہے بلند مقام کی ایبلٹی، one who has ability to be on greater post، and وَذَوُو الْإِسْتِحْقَاقِ، اور مستحقین، مطلب and one who is to be on greater post، okay، one is capable for greater post and one is to be on greater post۔ فَانْتُظِمَ، when all of them were assembled in the courtyard of Khalifatul Muslimin Amir al-Mu'minin, that time فَانْتُظِمَ عند ذلك هذا القصيد، that time this قصیدہ was created، okay، مشیرا الى اجتماع هذه الدرار الظاہرہ، pointing out the assemble of this glittering pearls، دراری، در، pearls بولتا ہے، pearls مطلب موتیاں، اوکے، مشیرا الی اجتماع هذه الدرار، ان درار الظاہرہ، ان چمکتے ہوئے موتیوں کے اجتماع یعنی اکٹھا ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ قصیدہ لکھا گیا تھا۔ وَالْتِئَامِ خُطْبَتِهَا عَلَى مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ، اور ان کے قدم مرکز الدائرہ پر جمع ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ قصیدہ لکھا گیا تھا۔ وَوُصُولِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، اور ان کا موجود ہونا، وہاں پر ان کا پہنچنا جن کا ذکر پہلے گزرا ہے، یعنی جن کے بارے ہم نے، یعنی خلیفہ، جس خلیفہ بارے ہم نے ذکر کیا ہے، وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، جس کا امر، جس کا حکم تمام کا پورے کائنات میں مشہور ہے، اور وہ شاعری، وہ قصیدہ یہ ہیں: دراری من نور الہدا تتوقد، نور ہدایت کی موتیاں، نور ہدایت کے موتی چمک رہے ہیں، یعنی جو نور ہدایت کے دراریون، موتی مطلب پیڑ، یہ من نور الہدا، نور ہدایت، لائٹ آف ڈیوائن، لائٹ آف ہدایت، تتوقد، تتلألؤ، چمکنا، گلٹرنگ، اوکے، pearls of divine light is glittering، اوکے، یعنی موتی جو کہ نور ہدایت سے چمک رہا ہے۔ مطالعها فوق المجرۃ اسعد، جس کا مطلع، یعنی جہاں جو یہ دراری جو چمکتا ہے، یہ چمکنے والے موتیوں کا مطلع، اصل میں مطلع کس کو کہتے ہیں؟ چاند یا سورج یا تارہ جہاں پہ طلوع ہوتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں مطلع، ہے نا؟ تو یہ دراری کو بھی ایک کوکب یا قمر سے تشبیہ دیا گیا ہے، لہٰذا کہتے ہیں مطالعها، ان کے مطلع، فوق المجرۃ اسعد،
یہ ان کے مطلع جو ہیں آسمان کے اوپر ہے. مجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیلیکسی بولتے ہیں جہاں پر اسٹارس کا گیدرنگ ہوتا ہے، انجمن ہوتا ہے، اوکے، ایسوسیشن، گروپ. اس یعنی بہت زیادہ اسٹارس ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں گیلیکسی، ہے نا. تو گیلیکسی سے بھی اوپر ہے ان کا مطلع، اوکے. یعنی ہمارے اس خلیفہ کے بارگاہ کورٹ یارڈ میں جو کریم، جو علماء کرام اور آرٹسٹ، پینٹر، ہے نا، یہ سب جو حاضر ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ لوگ کتنے گریٹر ہیں، اوکے. دے ویر سو گریٹر. مطالعها فوق المجرۃ اسعد، جن کے مطلع گیلیکسی سے بھی اوپر ہے اور وہ مبارک ہے، بابرکت ہیں. اسعد کا مطلب سعد جمع اسعد، اوکے. سعد جمع اسعد معنی ہو برکتن، اوکے. اسعد مینس مبارکن کثیر، اوکے. دراری من نور الہدا تتوقد مطالعها فوق المجرات اسعد، اوکے. کہتے ہیں نور ہدایت کے موتی چمک رہے ہیں جن کا مطلع آسمان گیلیکسی کے اوپر ہے، بابرکت. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَأَنْهَارُ جُودٍ كُلَّمَا أَمْسَكَ الْحَيَاءَ يَمُدُّ بِهَا طَعْمِ الْغَوَارِبِ مُزْبِدُ، اور وہ لوگ اتنے کریم ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ وہ جود و سخاوت کے دریا ہیں. جب ان کے ان کو شرم دامن گیر ہوتی ہے، حیا دامن گیر ہوتی ہے، یعنی جب بھی حیا دامن گیر ہوتی ہے. یمد بہا طعم الغوارب مزبد، کہتے ہیں کہ جب کبھی یہ لوگ اتنے کریم لوگ ہیں، اتنے بڑے سخی لوگ ہیں، اتنے بڑے حاتم طائی ہیں کہ جب کبھی ان کو شرمندگی ہوتی ہے سخاوت کرنے میں، تو وہ اس وقت ان نہروں کو، ان کی جود و سخاوت کی نہروں کو چلاتی ہیں اوپر میں پانی کی موج میں بہنے والے تلچھٹیں. طعم الغوارب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پانی کے سیلاب کے اتر جانے کے بعد ویسٹ بچا رہ جائے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تلچھٹ. غوارب کا مطلب کیا ہے؟ جو پانی کے اوپر میں ہوتا ہے، یعنی وہ تلچھٹ ہے نا. مثبت کا مطلب کہتا ہے ہائج، موج مارنے والا. تو کہتے ہیں جب کبھی اس جود و سخاوت کے نہر کو جب کبھی شرمندگی یا حیا دامنگیر ہوتی ہے، اس وقت ان جود و سخاوت کے دریا کو یہ اوپر میں بہنے والے تلچھٹ بہا لے جاتے ہیں. مطلب کہ شرمندگی ہو تو زیادہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جود و سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے. وَآسَادُ حَرْبٍ غَابُهَا شَجَرُ الْقِنَا وَلَا لِبْدَةٌ إِلَّا الْعَجَاجُ الْمُلَبِّدُ، اور یہ لوگ جو کہ خلیفہ کے کورٹ یارڈ میں جمع ہوئے ہیں وہ جنگ کے شیر ہیں. آساد یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے اسد جمع اسود و اسود و آساد، اوکے. تین جمع ہے اسد کا. وآساد حربن، یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں کورٹ یارڈ میں یہ سب جنگ کے شیر ہیں. غابوہا، جن کا جنگل ہے. شجر القنا، شجر من درخت، ٹری. قنا مطلب کیا ہے؟ جو لانگ ٹری ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں قنا، اوکے. شجر القنا لانگ ٹری، اوکے. اگر تم گوگل پہ
شجر القنا آپ ٹائپ کرو کے دیکھو گے تو مل جائے گا اس کی تصویر. اوکے. کہتے ہیں وَآسَادُ حَرْبٍ غَابُهَا شَجَرُ الْقِنَا کہ یہ کریم لوگ اپنے میدان جنگ کے شیر ہیں جن کا جنگل بڑے بڑے درختوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. یعنی یہ چٹیل میدان میں نہیں بلکہ بڑے بڑے میدان کے ہیں، بڑے بڑے گھنے درختوں میں، بڑے بڑے درختوں میں بیچ میں رہتے ہیں. وَلَا لِبْدَةٌ إِلَّا الْعَجَاجُ الْمُلَبِّدُ اور لبدت کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں شیر کی گردن پر ایک بال ہوتا ہے، لمبا لمبا بال ہوتا ہے نا چاروں طرف شیر کی گردن پر، اس کو کہتے ہیں لبدت. تو وَلَا لِبْدَةٌ إِلَّا الْعَجَاجُ الْمُلَبِّدُ ان کے گردن پر بال نہیں ہیں بلکہ دھول ہیں، دھول ہی لبدت بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے بڑے فنکار لوگ ہیں، اتنے بڑے اپنے میدان کے شیر ہیں کہ ہمیشہ یہ لوگ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بدن پر ان کے گردن کے پاس جو بال ہوتا ہے وہ بال اڑ گیا ہے اور وہاں پر دھول مٹی نے جگہ لے لی ہے. یعنی بار بار محنت مشقت کرنے کی بنا پر اور ایکسرسائز کرنے کی بنا پر، یعنی اپنے کام میں اتنا منہمک ہونے کی بنا، اتنا فری ہونے کی بنا پر ایسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں شاعری میں یہی کہنا چاہ رہے تھے ہمارے رائٹر کہ بادشاہ خلیفۃ الوقت کے پاس کے دربار میں، امیر المومنین کے دربار میں بہت ہی گریٹ پینٹر، آرٹسٹ، رائٹر اور میکر جو بھی تھے سب کے سب گریٹ تھے. اوکے. ہر فن مولا تھے، ہر فن مولا نہیں، سب کے سب ایکسپرٹ تھے اپنے کام میں. ٹھیک ہے. آگے چلیں. ثم انہم ادام اللہ سبحانہ تائیدہم اللہ تعالیٰ اپنی تائید ان پر ہمیشہ دائم رکھے. پھر وہ لوگ ثم انہم ادام اللہ سبحانہ تائیدہم ووصل صعودہم اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تائید قائم رکھے اور ان کو صعود پر پہنچائے، یعنی آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے. ثم انہم لما ارادوا من المبالغۃ فی تعظیم المصحف المذکور کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اس مذکور مصحف کی تعظیم میں مبالغہ آرائی کریں گے، واستخدام البواطن والظواہر فیما یجب لهم من التوقیر والتعزیر اور جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے دل و جان سے، یعنی پوری طرح ظاہر باطنی طور پر ہر طرح سے اس کی عزت کریں گے جس عزت و تعظیم کی یہ حقدار ہیں، ہم وہ عزت و تعظیم کریں گے. جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تب شرعوا فی انتخاب کسوتہ تب انہوں نے عمدہ کپڑے کو چننے میں لگ گئے. they get busy to choose beautiful cloth. Okay. وَأَخَذُوا فِي اخْتِيَارِ حِلْيَتِهِ and they fell into choosing better ornament. Okay. اور وہ بہت ہی عمدہ نفیس زیور چننے میں لگ گئے. وَتَعَنَّقُوا فِي اسْتِعْمَالِ أَحْفِظَتِهِ اور انہوں نے بہت ہی عمدہ قسم کی عمدگی کا اس کی حفاظت کے استعمال میں بہت ہی عمدگی کا اظہار کیا. یعنی کہ ہم اس مصحف کی حفاظت کے استعمال کے لیے ہمیں جتنا بھی عمدہ ہو سکے ہم اس عمدگی کو اپنائیں گے. اوکے. وَتَعَنَّقُوا فِي اسْتِعْمَالِ أَحْفِظَتِهِ یعنی مصحف کی حفاظت کے لیے بہت ہی عمدگی کا اظہار کیے.
وبالغوا فی استجازت اسونتہ، اور اس مصحف کی حفاظت میں بہت ہی انوکھے پن کا اظہار کیے۔ بالغ مطلب مبالغہ کرنا، استجازہ مطلب کیا ہے؟ انوکھا پن، یونیک، جید۔ تو انہوں نے مصحف کی حفاظت کے لیے بہت ہی انوکھے پن کا مظاہرہ کیا۔ فحشروا، تو ان چیزوں کے لیے یعنی جب یہ اچھے کپڑے مل گئے، اچھے زیور مل گئے، اچھی طرح استعمال کرنے کا موقع مل گیا، تب اب ہم کیا کرنا ہے اس کے لیے، یعنی اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ فحشروا لہ صناع المتقنین، تب اس مصحف کے لیے بہت ہی مضبوط کاریگر، یعنی بہت ہی پاورفل ہینڈڈ کاریگر ورکر کو جمع کیا گیا ہے، یعنی ایسا ایکسپرٹ ورکر کو جمع کیا گیا ہے جو اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے۔ اوکے، فحشروا لہ صناع المتقنین والمہرۃ المتفننین، اینڈ آرٹسٹ، ایکسپرٹ آرٹسٹ۔ اوکے، ممن کان بحوضتہم العلیہ، جو ان کے شہر میں گریٹر آرٹسٹ، گریٹر ماسٹر تھے، ان کو جمع کیا گیا۔ او سائر بلادہم القریبہ والقصیہ، یا اس مراکش کے قریب و بعید، قریب ہو یا بعید ہو، دور و نزدیک کے شہروں میں جو بھی گریٹر آرٹسٹ اور گریٹر ماسٹر تھے، ان سب کو جمع کیا وہاں کے لوگوں نے۔